آج ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر غسل فرض ہو، کسی بھی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہوا ہے، احتلام ہونے کی شکل میں یا پھر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے، تو وہ انسان پورا دن غسل نہ کرے، غسل جنابت نہ کرے، باقی حاصل نہ کرے، کیا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے کہ ایسا ہم نے سنا ہوا ہے؟ دیکھیے بہت ہی زبردست سوال ہے، اور ساتھ ہی بھائی جان یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی غسل جنابت کرتے ہوئے انسان کو کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، پھر جا کے پاکی حاصل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، یا پھر دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں یاد رکھیں، یہ دو بہت ہی زبردست اور اہم سوال ہیں۔ اب اس سے پہلے جو ہے نا آپ غسل جنابت کرنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیں۔ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے پہلے یہ سیکھیں آپ۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غسل کے اندر نا 3 فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر 3 بار پانی بہانا، کہ جب انسان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میرے جسم کے کوئی بھی حصہ اب خشک نہیں رہا، ایک بال کے برابر بھی، تو پھر اس کا یہ غسل ہو جاتا ہے۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ غسل کرنے کا صحیح شرعی طریقہ کون سا ہے، کہ انسان غسل کیسے کرے۔ دیکھیں شرعی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ استنجا کرنا ہے، کہ جہاں پر نجاست لگی ہے نا جس جگہ پر، اس جگہ کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے۔ یہ دھونے کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے، نماز والا وضو کرنا ہے۔ نماز والا وضو کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے جی، آپ نے کلی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، غرارے کے ساتھ، اگر روزہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر جو ریشہ وغیرہ ہوتا ہے نا اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں، یعنی کہ ایسے سانس سے لے کر نا اب ناک کی نرم ہڈی تک ہم نے پانی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، اور اسی طرح اچھے طریقے سے اپنے جسم کو ملنا ہے۔ کان کے پیچھے بھی مل لیں، کانوں کے نیچے یہاں پر بھی مل لیں، اور گھٹنوں کے بیچ میں وہاں بھی مل لیں، یعنی کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور اگر کوئی ہماری اسلامی بہن غسل کر رہی ہے اور ناک کے اندر نتھلی پہنی ہوئی ہے، اس کو بھی اچھی طریقے سے ہلا لیں، جو وہ سوراخ ہے اس کے اندر بھی اچھی طریقے سے پانی چلا جائے۔ اور اسی طرح کسی نے ٹوپس پہنے ہوئے ہیں یہ کانوں کے اندر، اور اس کو بھی اچھی طریقے سے ہلا لیں۔ اگر آپ یہ نہیں ہلاؤ گے تو پھر آپ کا غسل صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا، آپ ناپاک رہیں گی۔ اگر کسی نے انگوٹھی پہن رکھی ہے اس کو اتار لیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اتاریں، ہلائیں، تاکہ انگوٹھی کے نیچے بھی کوئی جگہ جو خشک ہے وہ بھی اچھی طریقے سے تر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا شرعی طریقہ غسل جنابت کرنے کا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ غسل کرتے ہوئے کلمہ کون سا پڑھنا چاہیے، پھر جا کر باقی حاصل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ جیسے کہ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ بھئی کلمہ شہادت پڑھتے رہو غسل جنابت کرتے ہوئے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ حالانکہ اتنا ضرور ہے کہ غسل خاموشی کے ساتھ کیا جائے۔ غسل کرتے ہوئے آپ نے کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ بات کرنا، بولنا، بات چیت کرنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اچھا نہیں ہے۔ غسل جنابت کرتے ہوئے برہن نہ ہو کر آپ جو ہے نا باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ غسل جو ہے نا خاموشی کے ساتھ کیا جائے، نہ ہی کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی کلمہ شہادت پڑھنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ جو ہے نا آپ غسل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی رہی یہ بات، میں نے یہ سوال پوچھا ہے، اگر پورا دن ناپاکی کی حالت میں رہنے کی وجہ سے انسان جو ہے نا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتے ہیں، دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو یہ بندے بات کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایمان اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا سارا دن ناپاکی کی حالت میں رہو، وہ آگے سے آپ ایمان چٹ کر بیٹھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اتنا کمزور ایمان نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بھی آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ پاکی حاصل کریں، پاکی حاصل کر کے نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ دن کے اندر نمازیں بھی تو آئیں گی نا، تاکہ آپ کی نماز نہ قضا ہو۔ تو پھر اب جتنا جلدی ہو سکے اب غسل جنابت کر لیں، زیادہ دیر ناپاکی کی حالت میں نہ رہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تکلیفات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں نا، اور اس میں رزق کی تنگی آتی ہے، ناپاکی کی حالت میں انسان زیادہ دیر رہے، اور بہت زیادہ نقصانات ہیں۔
دین اسلام یہ نا یہ پاکیزہ مذہب ہے اور یہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا درجہ جو ہے نا پاکی کا ہے۔ آپ پاک ہوں گے، دین کے باقی جتنے بھی ارکان ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں گے اور اس میں زیادہ ثواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ناپاکی کی حالت میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، تو جتنا جلدی ہو سکے آپ غسل کر لیں، زیادہ دن ناپاکی کی حالت میں نہ رہیں۔ باقی جو ہے نا کہ سارا دن ناپاک انسان رہے، غسل جنابہ نہ ادا کرے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی طرف سے یہ باتیں بنا کر پھیلا رہے ہیں۔ ان کی باتوں کی طرف آپ کان نہ دھریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔